اب میں جس شخصیت کا نام پیش کر رہا ہوں وہ کھوائی سے تشریف لائے ہیں، اور کھوائی میں مولانا بہت دن تک پڑھاتے رہے، مدرس رہے، اور ہر سال مجھے جلسے میں بلاتے تھے۔ پہلے باہوڑی پڑھایا میرا گاؤں ہے باہوڑی شاملی کے پاس، پھر کھوائی آ گئے تھے، تو کھوائی جب بھی جلسہ ہوتا تھا مجھے بلاتے تھے۔ ایک بار ایسا اتفاق ہوا، میں جلسے کی تاریخ بھول گیا، جلسہ ختم ہو رہا تھا اور میں وہاں پہنچا، دیکھ کے کہنے لگے تھے کیوں آ رہا نا یوں آ رہا، یہ سے تاریخ یاد نہیں رہی لیکن بتلانا مت۔ خیر میں پہنچ گیا، اس انداز سے ملے جیسے جلسہ آج ہی ہو، محسوس ہی نہیں ہونے دیا۔ شام کو پھر بہت ساری بات ہوئی، اپنے سارے شاگردوں کو بلا لیا اور بلا کر کہنے لگے کہ یہ بھی میرا شاگرد ہے چھوٹا سا۔ مولانا نے جب حفظ کیا، مولانا کے چچا بتلا رہے تھے کہ مولانا فارغ ہو گئے تھے عالم ہونے کے بعد حفظ کیا، اور جب نیا حفظ تھا میرا بھی اور مولانا کا بھی، جب باہوڑی پڑھاتے تھے میں مولانا مجھے سناتے تھے، میں انہیں سناتا تھا۔ تو اس روز کھوائی میں سارے شاگردوں کو جمع کر لیا اور مجھ سے کہنے لگے کہ بوستا کے اندر جب اس طرح کھولتے ہیں تو ادھر کا جو صفحہ ہے اس کے سب سے اوپرلے شعر میں لفظ کرما 2 مرتبہ آیا، کیا معنی اس کے؟ کتاب نہیں کہ ایسے کھولتے ہیں بوستا کو، اس صفحے پہ بائیں صفحے پہ سب سے اوپر جو شعر ہے اس میں 2 مرتبہ لفظ کرما آیا، کیا معنی اس کے؟ میں نے کہا جی ایک جگہ کرما کے معنی کیڑے ہیں اور ایک جگہ کرما کے معنی شہر ہے۔ تما کر دبودم کے کرما خورم کہ ناگہ بخوردند کرما سرم، بڑے خوش ہوئے اور بڑا فخر کرنے لگے، ایسا مزاج تھا۔ پھر پوچھنے لگے اب بھی یاد ہے قرآن یا بھول گئے؟ میں کہا جی نہیں الحمدللہ، کہ سناؤں؟ فلا پارا سناؤ۔ میں وہ پارا پڑھا تو ایک دم کوئی شخص کھوائی میں سے اتنے بڑے برتن میں بھنی ہوئی مچھلی لے کر آیا، بڑے خوش ہوئے کہ دیکھ لو قرآن کی برکت ہے، یہ قرآن کی برکت ہے، ایسا عجیب ان کا انداز تھا۔ تو اس مدرسے کے محتمم مولانا ذاکر صاحب تشریف فرما ہے، وہاں چونکہ بہت نہیں ہیں، مولانا حافظ محمد حنیف صاحب سے میرا بھی تعلق تھا، یہاں بھی تشریف لاتے تھے حافظ محمد حنیف صاحب، تو یہ تشریف لائے ہیں وہاں کے ذمہ دار، یہ بھی اپنا عقیدت کا اظہار فرمائیں۔ مولانا ذاکر صاحب جو اس وقت محتمم ہیں مدرسہ کھوائی میں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت۔ حضرات علماء کرام، اسٹیج پر جلوہ افروز بزرگان دین، حضرت کے صاحبزادگان اور ذی وقار سامعین، جیسا کہ ابھی تعارف کرایا گیا ہے، کھوائی کے مدرسے میں حضرت 6 سال تک رہے ہیں، وہاں خدمات انجام دی ہیں، اور ہمارے استاد محترم مولانا محمد مصطفیٰ صاحب اور دیگر حضرات، حافظ طیب صاحب، حافظ مولانا دین محمد صاحب، یہ ان کے بالکل شروع کے شاگرد ہیں۔ اس زمانے میں مدرسے کے محتمم منشی محمد علی محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ہمارے والد صاحب رحمہ اللہ مدرسے میں پڑھایا کرتے تھے، درجہ حفظ کے استاد تھے۔ ہمارے والد صاحب رحمہ اللہ سے حضرت کو بہت خاص تعلق اور محبت تھی۔ ان کے انتقال کے بعد بھی حضرت مسلسل جایا کرتے تھے، سارے گاؤں کے لوگ ان سے بہت محبت اور پیار کرتے تھے۔ حضرت کے بہت سے شاگرد وہاں آج بھی موجود ہیں اور دیگر علاقوں میں موجود ہیں۔ حضرت کا مزاج انتہائی سادہ تھا، اور خاص بات یہ ہے کہ علم سے انہیں بہت محبت تھی۔ ایک مرتبہ ہمارے استاد محترم مولانا محمد مصطفیٰ صاحب ہمیں قافیہ کا سبق پڑھا رہے تھے، حضرت فوراً چلے گئے، تشریف لے گئے۔ ان سے فرمایا کہ مصطفیٰ تم فلاں کام کرنے کے لیے چلے جاؤ،
انہیں سبق میں پڑھاتا ہوں، اور اس بہانے سے ہم میں آپس میں استاد شاگردی کا تعلق بھی پورا ہو جائے گا۔ تو حضرت نے ہمیں سبق بھی پڑھایا اور بہت ساری ایسی قیمتی باتیں بتلائی جو پوری کتاب میں بعض مرتبہ استاد ان کو اپنے ذہن میں نہیں لا پاتا۔ حضرت کے اندر اللہ رب العزت نے بہت ساری صفات رکھی تھی۔ دل کے اعتبار سے بہت متقی اور پرہیزگار بھی تھے۔ مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے خاص لگاؤ تھا۔ 2003 کے اندر جب ہم دارالعلوم سے فارغ ہو کر آئے تو یہ ہمارے والد صاحب رحمہ اللہ کے بعد تشریف لے گئے اور یہ کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ ذاکر کو افتاح کرائیں، اور افتاح وہاں سے کرائیں گے مفتاح علوم جلال آباد سے۔ والد صاحب نے فرمایا کہ میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی، بہتر یہ ہے کہ اسے رہنے دیا جائے۔ فرمایا کہ نہیں، میں ساتھ لے کر جاؤں گا، بھائی جان سے میرے خاص تعلقات ہیں، اگر انہوں نے اس کا داخلہ نہیں کیا تو میں ان سے کہہ دوں گا کہ آئندہ ہمارے تعلقات بالکل ختم ہو جائیں گے۔ تو ان کا بہت عجیب مزاج تھا۔ ایک مرتبہ اسی راستے سے خرجہ جانے کا موقع ملا، ابھی 3-4 مہینے پہلے کی بات ہے۔ معلوم نہیں حضرت کو اللہ تعالیٰ نے کیا دل میں بات ڈالی، انہوں نے فون کیا، کہا کہ کہاں ہو؟ ہم نے کہا کہ حضرت خرجہ جا رہے ہیں، ابھی راستے میں ہیں۔ فرمایا کہ مجھے بھی جانا ہے اور میں یہی روڈ پہ کھڑا ہوا ملوں گا۔ خدا کا شکر ہے کہ وہ ہمارے ساتھ، ہم ان کے ساتھ یہاں سے خرجے گئے۔ وہاں جا کر انہوں نے جو ہمیں سامان لینا تھا وہ دلوایا اور بہت اچھے لوگوں سے انہوں نے ملاقات کرائی۔ حضرت کی داستان بہت لمبی ہے۔ حضرت نے اپنے بعد میں ایک بہت بڑا یہ مدرسہ، یہ ادارہ قائم کر کے چھوڑا ہے۔ اب تو یہ بار آور جس طرح سے ہوتا چلا آیا ہے، اسے اور زیادہ نگرانی کی ضرورت ہے، اچھے مدرسین اور طلباء کی ضرورت ہے، خاص نگرانی کی ضرورت ہے۔ مجھے امید ہے کہ حضرت کے صاحبزادگان اس کا پورا خیال رکھیں گے اور یہاں مدرسین، قابل مدرسین اور طلباء کے بڑھانے کے بارے میں، ان کی اچھی تعلیم کے بارے میں کوشش کریں گے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ جس طرح سے ہم حضرت کا استقبال کرتے تھے، ان کا ساتھ دیتے تھے، مدرسے کا تعاون کراتے تھے، انشاءاللہ آئندہ بھی اس کا پورا خیال رکھا جائے گا۔ اللہ تعالی حضرت کو غریق رحمت فرمائے، ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، درجات عالیہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔